ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایتی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھنے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بارگاہ رسول علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ. کافر چیخ رہا ہے اور آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے, کتے بھونک رہے ہیں اور تمہاری آواز نہیں نکلتی ہے. سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و والا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا, بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ, جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا, جس کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ, جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا, لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, اچھوں میں بھی اچھے ہیں یہ تو کتے ہیں. یہ جس ملعون خنزیر کتے کے بچے نے گستاخی کی ہے, اس کو اگر منہ ادھر کر کے بٹھایا جائے اور بندر کا منہ ادھر کر کے بٹھایا جائے تو بندر کا پچھلا حصہ اور اس کا منہ بالکل جو ہے پھر اس کا بندر کا پچھلا حصہ بھی شرم کھا جائے گا کہ یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پیٹرن میں آگے نکل گیا ہے. ایسے کتے اور ایسے خنزیر اور ایسے ملعون اور ظالم کے بچے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, ان کی برابری تو اچھے بھی نہیں کر سکتے ہیں, اچھے بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ نے تو انہیں نبیوں اور رسولوں سے افضل بنایا ہے, نبیوں اور رسولوں میں ان کے جیسا کوئی نہ ہوا. اور یہ معاذ اللہ کہتا ہے کتنے بلاتکاری اور یہ زنا کے دلال پتہ نہیں کتنے انہوں نے کتنی آوارہ عورتوں کا استعمال کیا ہوگا, اور یہ ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ پہ اعتراض کرتے ہیں. حرام خور کہیں کے تم پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھو اور تم نبی کونین پہ اعتراض کرو. تمہاری حیثیت کیا کہ تم مسلمانوں کی امی جان پہ اعتراض کرو, وہ امی جان جن کے حوالے سے اللہ قرآن میں کہتا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ پاک ہے اور عائشہ سچا دامن والی ہے. جب امی جان پہ الزام لگا تو گواہی پاک دامنی کی اللہ دے رہا ہے, خالق کائنات دے رہا ہے, اور یہ حرام خور ان کی شان میں گستاخیاں کریں. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے تمہیں جو جلا کر کے اڑا دیا جاتا ہے, تمہیں جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا ہے. ارے جو اونچے سے اونچے ہیں میرے آقا ان سے بھی اونچے ہیں,
سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ یہ فخر کے طور پہ اعلیٰ حضرت نے کہا، میں اور کسی سے کیوں کہوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزد دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تو پہلے سے بلند ہیں، اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ آپ کا ہی مقام ہے، اب کتنا بلند کیا گیا؟ فرمایا جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرا ذکر ہوگا، اور جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے رب کا ذکر ہوگا۔ یہ ہے میرے ذکر کو بلند کرنا۔ اور محدثین فرماتے ہیں ذکر بلند کیا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو رسول کی فرما برداری کرے، سمجھو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی گویا اس نے اللہ کی پیروی کر لی ہے۔ الگ سے اللہ کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، جو رسول کی پیروی کرتا ہے گویا وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ تو محدثین نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ اب اگر کوئی رات بھر بیٹھ کر کے یا رسول اللہ کہتا رہے، اب صبح فجر کے بعد وہابی چیخے اور کہے تم رات بھر یا رسول اللہ کہتے رہے، یا اللہ کیوں نہ کہا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ پہ اللہ یا اللہ کا ثواب عطا فرما رہا تھا، کیونکہ ان کے ذکر کو اللہ نے خود اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، اور یہ آج کل کے حرام خور، یہ شیطان، یہ خنزیر اور یہ سور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تمہاری حیثیت کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہارا منہ کیا ان کی شان میں گستاخی کرو؟ ہم چھیڑتے نہیں ہیں، ہم نے کبھی بھی تمہارے کسی گرو کو برا بھلا نہیں کہا ہے، لیکن امام احمد رضا نے کہا چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑ دے تو اس کو چھوڑو مت۔ تم کتنے بلاتکاری زنا کے دلال حرام خور ہو، راتیں پتہ نہیں کتنی عیاشیوں میں گزرتی ہیں، اور خنزیر اور بندر کے پچھواڑے جیسا منہ لے کر کے تم ہمارے نبی پر گستاخیاں کرتے ہو، اور امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ دو جہاں کی سب سے بہتر کتاب میں عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہے ان مردود لوگوں کی۔ ہمارے ایک عالم مفتی سلمان نظری نے گستاخی کے جو ان کے بارے میں نہیں کہا تھا، وہ جو لفظ کتا استعمال کیا اپنے اوپر استعمال کر کے 6 مہینے ہو گئے۔ مولانا قمر غنی عثمانی کو 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں، جیل کے اندر ڈالا گیا۔ اس ملعون نے پچھلے جمعہ کو گستاخی کی، 1 ہفتہ پورا ہو گیا ہے، ہندوستان بھر کے مسلمانوں نے FIR درج کیا، کیوں نہیں اس کتے کو گرفتار کیا گیا؟ کیوں نہیں گرفتار کیا گیا ہے؟ اور یاد رکھ لو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی رسول اللہ کی برائی کرنا ہے۔ تمہاری عزت کیا ہے؟ تمہیں کوئی برا کہہ دے تو کہتے ہو ہماری گستاخی ہو گئی ہے، یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تو بے عزت ہو، تم تو پہلے ہی سے ذلیل و خوار ہو۔ سب سے کائنات میں عزت جس کی بلند ہے وہ رسول اللہ کی عزت ہے، اور سب سے بڑی دہشت گردی دنیا کی اگر ہے تو رسول اللہ کی برائی کرنا ہے۔ وہ اس دہشت گرد کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ 1 ہفتے تک مسلمان پریشان ابھی ہو رہے ہیں، کیوں نہیں اس کو گرفتار کیا گیا؟ ہمارے اس عالم دین کو 6 مہینہ ہو گئے گرفتار کر کر کے، اور چھوڑنے تک کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ تم ایسے کتوں کو پال کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ سارے کتے تمہاری نگرانی کے اندر بھونک رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لو، تم مجھے کاٹ کر کے رکھ دو، میرے باپ کو کاٹ کے رکھ دو، میرے بھائی کو، بہنوں کو، پورا گھرانہ جلا کر کے رکھ دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر ہمیں فرق پڑتا ہے تو صرف رسول اللہ کی عزت پہ فرق پڑتا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے تم نے ہمارے گھر جلائے کہ نہیں جلائے، تم نے موب لنچنگ کر کر کے مسلمانوں کو مارا کہ نہیں مارا، بہت مارا، لیکن ہم نے وہ احتجاج نہ کیا، ہم نے آواز اٹھائی، لیکن ہم کبھی بھی وہ آواز نہیں اٹھائیں گے جو آواز ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ اور جتنا مارنا ہے مارو نا، آؤ مارو نا، گولی سے مار دو، اڑا دو، خاک میں ملا دو، ہمیں گھر بار جلا دو، سب کچھ کر دو، لیکن وہ کتے اگر تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، اور آج اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو تم جیسے کتوں کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے، ہاتھ بھی ڈال دیتے تو ناپاک ہو جاتا، بلکہ جو ہے تم جیسے کتوں کے منہ میں لوکھن ڈال کر کے تمہاری زبان جو ہے گدی سے کھینچ لیتے اور بتا دیتے رسول اللہ کے گستاخوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کائنات کے اندر ان سے زیادہ عزت دار کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کی عزت پہ بات کرتا ہے تو یہ بھی یاد رکھ لو پھر ہماری عزت کوئی کام نہیں آنے والی ہے۔
अगर तुमने उनकी इज्जत पे आवाज ना उठाया तो तुम जलील और रुस्वा कर दिए जाओगे, तुम जलील और रुस्वा किए जाओगे, इसलिए कि तुमने रसूलुल्लाह की इज्जत पे बात नहीं की है। जानते हो उनका मकाम और मर्तबा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। ऐ महबूब तुम कह दो, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी औरतें, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी कमाई के माल, तुम्हारा वो सौदा जो बिजनेस है तुम्हारा, फरमाया, और तुम्हारे पसंद के मकान, अल्लाह ने फरमाया ये चीजें अल्लाह उसके रसूल और अल्लाह की राह में लड़ने से ज्यादा प्यारी हुई तो रास्ता देखो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म लेकर के आए। गोया अल्लाह ने बता दिया। आज हम जो ये कहते हैं कि तुम हमें गालियां दो, बाप को गाली दो, बेटे को गाली दो, ये यूं ही नहीं कहते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है, अपने से भी ज्यादा, बाप से भी ज्यादा, खानदान से भी ज्यादा, भाई बेटे और बहन से भी ज्यादा, बल्कि तुम्हारा माल जो हलाल माल है उससे भी ज्यादा अगर किसी से प्यार करना है तो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करना है। और खुद मेरे आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक के मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, हत्ता कि तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तब इमाम अहमद रजा ने कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये है रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। और जो उनकी शान में गुस्ताखियां करते हो, तुम्हारा अल्लाह ने फैसला कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना शानियाका हुवल अबतर। ऐ महबूब जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर भलाई से महरूम है, वही हर भलाई से महरूम है। और दुश्मन तुम जैसे खिंजीर, वो एक दुश्मन था, खानदान का था, रिश्ते में चचा लगता था। नाम जानते हो ना अबू लहब को, रिश्ते में क्या लगता था? चचा लगता था, लेकिन था दुश्मन। अल्लाह ने यह नहीं देखा कि खानदान का है या अंदर का है या बाहर का है या ऊपर का है नीचे का है, देखा तो यह देखा कि मेरे महबूब का दुश्मन है। जब खानदान वाले दुश्मन को अल्लाह ने तबाह करके रख दिया और कहा, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया। अगर खानदान का रसूलुल्लाह का दुश्मन बन जाए तो उसके दोनों हाथ अल्लाह तबाह कर देता है। तुम तो तबाही के लिए तैयार हो जाओ। आज अगर हमारे पास ताकत नहीं तो क्या हुआ, हमारे रब के पास में ताकत जरूर है। और तुम्हें ऐसा तबाह, और ये क्या कम तबाही है कि यहां माथा टेका, वहां झुक गए, वो पी लिया, वो खा लिया, ये क्या कम तबाही है? अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। नापाक चीजें नापाक लोगों के लिए है और अत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन, पाक चीजें पाक लोगों के लिए है। हम पाक खाते हैं, ये रसूलुल्लाह का करम है। तुम नापाक खाते हो, ये उनसे दूरी का नतीजा है। ये क्या कम है जिल्लत और रुसवाई? यहां जितनी नापाक चीजें पीना हो पी लो, खाना हो खा लो, तुम्हें जहन्नम में डाल करके पीप पिलाया जाएगा, तुम्हें जहन्नम में डाल करके गर्म पानी दिया जाएगा, तुम्हारी आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी, तुम्हारे कलेजे निकल करके बाहर आ जाएंगे, फिर चीखते रह जाओगे। सच कहा इमाम अहमद रजा ने, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये हमारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम की शान है। हजरत सहाबा किराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की नामोस पर किस कदर पहरा दिया। और ये भी याद रख लो, जितने यहां बैठे हुए हैं, नमाज फर्ज है, बाद में फर्ज है, रोजा फर्ज है, बाद में फर्ज है, हज फर्ज है, बाद में फर्ज है, ज़कात फर्ज है, बाद में फर्ज है, माँ बाप की मोहब्बत फर्ज है, बाद में फर्ज है। सबसे पहला फर्ज अगर है रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरा देना है। वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये कोई पाकिस्तान का नारा नहीं है, ये मदीने से हम मुसलमानों का दिया हुआ नारा है। ये कोई पाकिस्तान का नारा ना समझे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये हम मुसलमानों को दिया हुआ नारा कहाँ का है? मदीने का तोहफा है ये, जो सहाबा किराम ने हमें अता फरमाया है। हजरत सहाबा किराम ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत पर किस तरह से पहरा दिया। एक सहाबी हैं हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, मैदान ओहद है, अचानक जंग का मामला बदला। सारे काफिर जब घेर पड़े और टूट पड़े तो जितने रसूल पाक के इर्द गिर्द खड़े थे वो सब के सब लड़ने में लग गए। अचानक जो है हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह बाकी रह गए। जब सारे काफिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम को घेरने लगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम पहाड़ पर चढ़ने लगे तो मुशरिकीन ने भी पीछा हो लिया रसूल पाक अलैहिस्सलाम का। मेरे आका ने फरमाया, क्या तुम में से
کوئی ہے جو ان کافروں کا راستہ روکے. اس سے پتا چلا کہ ان کافروں کا مقابلہ کرنا یہ رسول اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے. تو فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہے جو ان کا راستہ روکے؟ طلحہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں آج پورے حوالے نہیں دے رہا ہوں ورنہ ہم وہابیوں کو بھی جہنم میں ڈالنا جانتے ہیں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. فرمایا لبیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا طلحہ تم جہاں ہو ٹھیک ہو. کوئی اور ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں. پھر وہ انصاری صحابی آئے, کافروں سے مقابلہ کرنے لگے. حضور علیہ السلام چڑھتے جا رہے ہیں, وہ صحابی شہید ہو گئے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ کہا کوئی ہے تم میں سے جو ان کافروں کو روکے؟ حضرت طلحہ نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ. دیکھیں ہم اندازہ دیکھیں حضرت طلحہ کا. فرمایا لبیک یا رسول اللہ. دوسرے میرے آقا نے فرمایا تم جہاں ہو ٹھیک ہو. پھر ایک انصاری صحابی آئے اور وہ کافروں سے مقابلہ کرتے رہے, یہاں تک کہ صحابہ آتے رہے اور میرے آقا علیہ السلام ہر بار کہتے رہے ہے تم میں سے کوئی جو مقابلہ کرے, ہے تم میں سے کوئی جو مقابلہ کرے. یہاں تک کہ 11 صحابہ کرام قربان ہو گئے. 11 صحابہ حضور کے قدموں میں جان قربان کر دیتے ہیں. اور حضرت طلحہ ہر صحابی کے آنے سے پہلے کہتے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. حضور فرماتے ابھی رہنے دو. پھر کہتے لبیک یا رسول اللہ. جب ایک بار منع کر دیا ہے مان جانا چاہیے, لیکن خواہش ہے کب اجازت مل جائے جان قربان کر دیتا ہوں. پھر خواہش ہے کب اجازت مل جائے جان قربان کر دیتا ہوں. بار بار کہتے لبیک یا رسول اللہ, پھر کہتے لبیک یا رسول اللہ. جب یہاں تک کہ 11 صحابہ قربان ہو گئے, اب کوئی نہیں بچا ہے سوائے رسول اللہ کے اور حضرت طلحہ کے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو کوئی روکے؟ حضرت طلحہ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بچا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا طلحہ اب تم مقابلہ کرو. حضرت طلحہ حضور کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے. حضرت طلحہ جب حضور کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے تو حال کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی حفاظت فرما رہے ہیں. 1 انچ بھی چوٹ رسول پاک کو آنے نہ دیا, یہاں تک کہ حضرت طلحہ کی انگلیاں کٹ گئی, پورا ایک ہاتھ شل ہو گیا, سن ہو گیا. لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پہ آنچ نہ آنے دیا, ذرہ برابر تکلیف نہ آنے دی. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یہ جو منظر تھا حضرت طلحہ کا بدر احد کے میدان کے اندر, سیدنا صدیق اکبر جب بھی احد کا ذکر فرماتے تھے تو صدیق اکبر کہتے تھے احد کا دن تو سارا ابو طلحہ کا دن ہے. یعنی حضور کی ایسی حفاظت فرما رہے تھے اور بار بار کہتے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. تو صدیق اکبر کہتے احد والا دن تو سارا ابو طلحہ کا دن ہے. اس کے بعد صدیق اکبر فرماتے میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضور کے پاس لوٹ کر کے آ رہے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کے ساتھ کھڑا ہے, میں نے سوچا کہ یہ طلحہ ہی ہوں گے. صدیق اکبر نے فرمایا میرے درمیان اور حضور کے درمیان ایک آدمی تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قریب تھا. میں نے غور سے دیکھا تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے. جب حضور کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے والے 4 دانت شہید ہو چکے اور چہرہ انور کے اندر نیزہ بھی گھس چکا ہے. میں نے اپنے رخسار سے وہ نکالنے کا ارادہ کیا تو جو حضرت ابو عبیدہ حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دو. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد میں حضرت ابو عبیدہ کیسے نکالتے ہیں, اپنے دانت مبارک سے رسول اللہ کے چہرے میں جو نیزے گھس گئے ان کو اپنے دانت سے نکال رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت ابو عبیدہ کے سامنے کے 2 دانت شہید ہو گئے. اس کے بعد میں جب اور آپ نے نکالا آپ کے ٹوٹل 4 دانت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو عبیدہ کی ہمت جو ہے ختم نہ ہوئی. حضرت طلحہ کا سارا جسم زخموں سے چھلنی تھا. حضرت ابو بکر صدیق خود فرماتے ہیں جب میں نے نشانوں کی تعداد پتا کی 70 سے زیادہ زخم تھے, تلواروں کے زخم, نیزوں کے زخم, انگلی بھی کٹ چکی ہے. پھر ہم نے ان کے زخموں کے مرہم پٹی کی. حضرت طلحہ کے سر پر تیروں کے بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے, خون بہ رہا تھا. صدیق اکبر فرماتے ہیں حضرت طلحہ بے ہوش ہو گئے. حضرت صدیق اکبر نے جب ان کے منہ پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا حضرت طلحہ کو ہوش آیا. جب ہوش آیا تو صدیق اکبر بیان فرماتے ہیں افضل الخلق بعد الرسل کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت طلحہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے طلحہ نے پوچھا اے ابو بکر بتاؤ رسول اللہ کا حال کیا ہے. میں نے کہا الحمدللہ حضور خیر و عافیت سے ہیں. جب اتنا ابو طلحہ سے کہا بتاؤ کتنی مار کھائی ہے, کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے. 70 زخم کھانے کے بعد سر پورا زخموں سے چور ہے, بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو پوچھا بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں. کہا حضور علیہ السلام اچھے سے ہیں. تو حضرت طلحہ نے بے ساختہ کہا اللہ کا شکر ہے اگر حضور سلامت ہیں کوئی بھی
بھی مصیبت آ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور کے سامنے ساری مصیبتیں بیکار ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا ناموس رسالت پر پہرا دینے کا جذبہ تھا۔ حضرت صحابہ کرام نے کس طرح سے حضور علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دیا ہے۔ جب یہ زخم سے نکالے گئے تھے تو رسول پاک علیہ السلام کے چہرے سے خون بہ کر کے نکلا۔ جب خون بہ کر کے نکلا، ایک صحابی پاس ہی میں کھڑے تھے، سارے صحابہ محبت والے تھے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات لڑائی ہے، لہٰذا سارے صحابہ عشق والے تھے۔ جب دیکھا کہ حضرت طلحہ تو نکال کر کے سعادت حاصل کر رہے ہیں، حضرت مالک پاسی میں کھڑے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ حضور کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، آگے بڑھ کر کے حضور کے زخم پر اپنا منہ رکھ کر کے سارا خون چوسنا شروع کر دیا۔ رسول پاک نے فرمایا کیا تم خون پی رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے آقا نے یہ نہیں کہا، کیونکہ سارے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بہتا ہوا خون حرام ہوا کرتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے، میرے آقا نے فرمایا اے مالک اگر تم نے میرا خون پیا ہے تو یاد رکھ لو جس کے خون کے ساتھ میرا خون لگ گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ اب وہابیوں تمہیں سمجھ میں آیا کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے، نجدی خبیث تمہیں سمجھ میں آیا کہ حضور ہماری طرح نہیں ہے، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ سارے لوگوں کا بہتا ہوا خون حرام ہے لیکن رسول اللہ کا بہتا ہوا خون حلال ہے۔ اور حضرت مالک نے پیا تو یہ نہیں کہا اچھا وہاں مالک کا بھی ذرا عشق تو دیکھیں، یہ نہیں دیکھنا شروع کر دیا کہیں قرآن میں لکھا ہے کیا کہ خون پی سکتے ہیں، کہیں حدیث میں لکھا ہے کیا کہ خون پی سکتے ہیں۔ آج ان نجدی خبیثوں کو حدیث تلاش ہوتی ہے، قرآن تلاش کرتے ہیں، ابھی 12ویں آ رہی ہے، پھر دیکھنا ان کا مسئلہ کیسا کھڑا ہوتا ہے، کس طرح ان کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ یاد رکھ لو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف خدا نہیں ہے، خدا نہ ہے، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ماننا ہے، خدا نہ مان کر کے ان کی جتنی تعریفیں کر سکتے ہو کرو۔ اور میرے امام نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آتا نہیں سمجھ میں کہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لہذا حضور کی تعریف صرف اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی تعریف اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، باقی جتنی تعریف کرنا چاہو اس جانے جانا کی تعریف کر سکتے ہو، اس نبی کونین کی تعریف کر سکتے ہو۔ یہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو ہے جذبہ عشق ہے، ان کی محبت ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اندر ایک صحابی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت ہے، شہید ہونے کے قریب ہیں اور روح قفص عنصری سے پرواز کرنے کو تیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی سعد بن ربی کی خبر لے کر کے آئے، اس سے پتا چلا جو حضور کی عزت کے لیے لڑتا ہے حضور اس کی خبر فرمایا کرتے ہیں۔ تم مت گھبراؤ کہ ہم ان کے مقابلے میں نکلیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے آقا ہمیں بچانے والے موجود ہیں، ہمارے آقا ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، تم نکلو تو صحیح، تم سے زیادہ تمہارے آقا تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ لہٰذا حضرت سعد بن ربی کے حوالے سے حضور نے کہا کوئی میرے سعد کی خبر لے کر کے آئے، قربان تم پہ سعد کی حضور نے تمہیں اپنا کہا ہے، تم زندگی پر کہتے رہو ہمارے نبی ہمارے نبی، لیکن اگر انہوں نے منع کر دیا تو کیا ہوگا، مزہ تو تب ہے جب وہ نبی خود کہہ دے یہ میرا دیوانہ ہے۔ حضرت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا میرے سعد کی خبر لے کر کے آؤ۔ صحابہ کرام گئے، حضرت سعد زندگی کے آخری کنارے پر موجود ہیں، نیزوں تلواروں تیروں کے 70 زخم لگے ہوئے ہیں، بے شمار زخموں سے پورا جسم چور چور ہے۔ تو حضرت صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا اے سعد تم کو رسول اللہ نے سلام فرمایا ہے اور پوچھ رہے ہیں تمہارا حال کیا ہے۔ حضرت سعد نے کہا رسول اللہ پر سلام ہو، اے اور صحابہ کرام تم پر بھی سلام ہو، حضور کو میری طرف سے عرض کرنا میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور اے صحابہ میری قوم سے جا کر کے کہنا جب انسان کا آخری لمحہ ہوتا ہے کیا وصیت کرتا ہے، میرے بچوں کی حفاظت کرنا، میرے گھر والوں کی حفاظت کرنا، قربان اے صحابہ کرام تم پر میری عظمت جو ہے میری جان قربان ہو جائیں، میرا خاندان قربان ہو جائیں، تمہاری فکر کیسی فکر تھی، تمہارا جذبہ کیسا جذبہ تھا، آخری لمحہ ہے۔ حضرت سعد نے کہا اے صحابہ میرے خاندان میں انصار والوں سے جا کر کے کہہ دینا اگر تم نے رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ دیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اس لیے میں تو جا رہا ہوں، میں نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی ہے، میرے خاندان میں سے جو جو بچا ہے ہرگز ہرگز رسول اللہ
آقا کو اکیلا نہ چھوڑنا جب تک کہ اپنی جان قربان نہ کر دینا. یہ آخری وقت میں کس کا پیغام ہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے. اسی طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ فرماتے ہیں حضرت خبیب کو مکہ شریف کے اندر پھانسی پہ لٹکایا گیا. حضرت خبیب نے کہا اے اللہ، ہم نے اپنے آقا و مولا کی تبلیغ پر عمل کیا، یہاں کوئی بھی نہیں جو میرے آقا تک کے میرا پیغام پہنچا دے. اے میرے مولا، تو تو قادر مطلق ہے، تو تو پہنچانے والا ہے، میرے مولا میرا سلام میرے آقا تک کے پہنچا دے. حضرت خبیب کو مکے میں پھانسی دی جا رہی ہے، اور جب دیکھا کہ آخری وقت ہے، کم سے کم آقا کو سلام تو پہنچا دیں. جن کی عزت پہ پہرا دیا ان کی بارگاہ میں سلام پہنچانے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ کو ہی گواہ بنایا، مولا اب تو ہی میرا سلام پہنچانے والا ہے، کوئی تو یہاں ہے نہیں جو میرا سلام پہنچا دے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پہ مکے میں لٹکایا گیا. حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں اس وقت مدینے میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، جیسے ہی میں بیٹھا تھا اچانک حضور پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے. حضور نے فرمایا وعلیہ السلام، اے خبیب تم پر بھی اللہ کا سلام ہو. اب بتاؤ، ادھر سے خبیب سلام بھیج رہے ہیں، ادھر رسول اللہ سلام بھیج رہے ہیں. اس کے بعد حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے خبیب کا سلام پہنچا دیا ہے. آپ نے بشارت عطا فرمائی جو شخص حضرت خبیب کو پھانسی سے نیچے اتار کر کے لائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور روایتوں میں آیا کہ جب کفار نے حضرت خبیب کو پھانسی پر لٹکایا، ان کو جکڑ دیا، تو کفار نے کہا کیا تم اب بھی یہ پسند کرتے ہو، کیا اب بھی تم نبی سے محبت کرتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد عربی ہوتے؟ یعنی کفار مکہ نے کہنا یہ چاہا اے خبیب کیا تم اب بھی اس نبی سے محبت کرتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے اور یہاں تمہاری جگہ رسول اللہ کو پھانسی دی جا رہی ہوتی؟ حضرت خبیب نے فرمایا اللہ کی قسم تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ رسول اللہ یہاں پھانسی پہ ہوتے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی کانٹا میرے آقا کے قدموں میں چبھ جائے، لہٰذا مجھے تو یہ پسند نہیں کہ ان کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے، اور تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ میں یہ پسند کر لوں کہ ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے. یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جذبہ عشق ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی صحابہ کو پکارا ہے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، پہرا دینے کے لیے، صحابہ ہمیشہ لبیک کہتے ہوئے نظر آتے تھے. خود حضرت انصار صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا اور پکارا یا معاشر الانصار، اے انصاری صحابہ، قالوا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، انصاری صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، حکم فرمائیے. تو انصاری صحابہ کا تو خود کا عقیدہ ہے لبیک یا رسول اللہ. اسی طریقے سے ایک موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب کفار کا مقابلہ کرو. قال علی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولا کائنات نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ. اسی طریقے سے غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر کی جنگ ہوئی، جنگ فتح ہو گئی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک گدھا آیا دراز گوش جس کو گدھا کہتے ہیں، وہ آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے نام پوچھا، فرمایا کیا تمہارا کوئی مالک ہے؟ اس گدھے نے کہا میرا کوئی مالک نہیں ہے. حضور نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کیا کہا، اب گدھا ہو کر کے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے رہا ہے، اگر وہاں بھی اب بھی رسول اللہ کی عزت پہ پہرا نہ دے تو گدھے سے بھی بدتر ہو گیا ہے. ایک گدھا ہو کر کے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا تیرا مالک نہیں ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی مالک نہیں. پوچھا کیوں تیرا کوئی مالک نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے آباء و اجداد میں، ہماری نسلوں میں 70 انبیاء، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری نسل پر 70 انبیاء کرام نے سواری کی ہے، یعنی مجھ سے پہلے میری نسل میں جتنے گدھے گزرے ہیں سب پر انبیاء کرام نے سواری کی ہے. اور یا رسول اللہ میری نسل میں سے آخری میں ہوں اور نبیوں میں سے آخری نبی آپ بچے ہوئے ہیں، تو یا رسول اللہ میرا مالک کوئی اور نہیں ہے، میرے مالک اگر کوئی ہے تو آپ ہیں، اس لیے کہ مجھ پر آپ نے سواری کرنی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنا سنا تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد سمیتک یافور، اس کا نام یزید تھا. حضور نے فرمایا میں نے تیرا نام یافور رکھ دیا ہے. نام یافور رکھ کر کے حضور نے کہا یا یافور، اے یافور. جب گدھے نے سنا کہ حضور مجھے بلا رہے ہیں، فقال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس گدھے نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اب پتا چلا کہ گدھے کا بھی عقیدہ ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنگ کا بس میرے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. تو ان کی شان تو ایسی ہے کہ جانور بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں. یہ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر اور عظمت پر پہرا دینے کے حوالے سے ایک آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور جتنے ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو گنہگار ہیں، کیا ہم بھی رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے سکتے ہیں؟ یقیناً ہم بھی رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے سکتے ہیں. حضور کی عزت کی حفاظت ہم بھی کر سکتے ہیں. مولانا محمد امین صفدر اوکاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جماعت اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہے. یہ آخری بات پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. اگر آپ کے اندر ذرا بھی غیرت ایمانی باقی ہوگی تو یقیناً تمہارے اندر سے ایمان جوش مارے گا اور سب مل کے کہیں گے لبیک یا رسول اللہ. اس لیے کہ ہماری عزت کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو رسول اللہ کی عزت ہے. ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاروی فرماتے ہیں کہ مجھے وہاڑی کے ایک گاؤں سے، ایک گاؤں کا نام ہے وہاڑی، فرماتے ہیں وہاں سے بڑا محبت بھرا خط آیا میرے پاس میں. وہ خط کیا تھا؟ وہاں کے لوگوں نے خط لکھا تھا کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آج تک شان مصطفیٰ نہیں بیان کی گئی ہے، سیرت مصطفیٰ نہیں بیان کی گئی ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں وقت عنایت فرمائیں، ہم تیاری کر لیں گے. حضرت مولانا امین صفدر اوکاروی فرماتے ہیں جب وہاں کے لوگوں نے محبت کا اظہار کیا کہ شان مصطفیٰ بیان کریں، سیرت مصطفیٰ بیان کریں، کہتے ہیں میں نے جذبات دیکھ کر کے خط لکھ دیا اور میں نے لکھ دیا کہ فلاں تاریخ کو میں حاضر ہو جاؤں گا. اب ذرا اندازہ لگانا، ذرا دھیان سے سننا یہ واقعہ کتنا اہم ہے اور حضور علیہ السلام اپنی عزت پر پہرا دینے والوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں. حضرت مولانا امین صفدر اوکاروی کہتے ہیں میں نے کہا میں فلاں تاریخ کو پہنچ جاؤں گا. کہتے ہیں جو وقت میں نے دیا تھا میں فقیر ٹرین سے اتر کر کے تانگا پر بیٹھ کر کے گاؤں پہنچ گیا. جب میں گاؤں پہنچا، میزبانوں نے، گاؤں والوں نے، جن لوگوں نے بلایا تھا، مجھے ہدیہ پیش کر کے کہا مولانا صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہمیں نہیں بیان کروانا ہے، ہم نہیں بیان کروانا چاہتے ہیں. مولانا امین صفدر اوکاروی نے کہا جنہوں نے اتنا محبت بھرا خط لکھا تھا آخر اب وہ بیان کیوں نہیں کروانا چاہتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا ہمارے گاؤں میں 90% قادیانی کافر رہتے ہیں اور یہ شان مصطفیٰ بیان کرنے نہیں دیں گے، وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ تمہاری عزتیں باقی رہیں گی، نہ تمہارا مال باقی رہے گا، نہ تمہارا گھر بار باقی رہے گا، اگر تم نے شان مصطفیٰ بیان کروایا تو ہم تم پہ حملہ کریں گے. ان لوگوں نے کہا مولانا آپ چلے جائیے، آپ تو چلے جائیں گے. لہٰذا ان لوگوں نے ہمیں دھمکی کی ہے مولانا ہم کمزور ہیں، غریب ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. حضرت مولانا امین صفدر کہتے ہیں میں نے لفافہ واپس کر دیا اور کہا بات تمہاری یا میری ہوتی تو میں واپس چلا جاتا. میں یہاں نہ اپنی بات کرنے آیا نہ تمہاری بات کرنے آیا، اگر اپنی یا تمہاری بات کرنے آتا تو میں واپس چلا جاتا. بات مدینے والے کی عزت کی کرنی ہے، بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی کرنی ہے. اب بیان ہوگا اور ضرور ہوگا. وہ گاؤں والے گھبرا گئے حضرت آپ تو چلے جائیں گے، مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہو جائے گا، 90% قادیانی رہتے ہیں، یہ ہمیں تکلیف دیں گے. لہذا حضرت مولانا امین صفدر اوکاروی نے کہا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا مجھے بتاؤ کیا اس گاؤں کے پاس کوئی ڈنڈے والا رہتا ہے؟ اس لیے کہ جب بات اثر نہ کرے تو ایسوں کو جوتا ہی دیا جاتا ہے اور ایسوں کو ڈنڈا ہی دیا جاتا ہے. مولانا امین صفدر اوکاروی نے کہا کیا یہاں گاؤں کے پاس کوئی ڈنڈے والا رہتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں گاؤں سے کچھ دوری پر نورا نام کا ایک ڈاکو رہتا ہے جو ڈنڈے والا ہے. نورا نام کا ڈاکو ہے، گنہگار ہے لیکن غدار نہیں ہے، نام نورا ہے، ڈاکو ہے، پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے. مولانا امین صفدر اوکاروی نے کہا میں نے لوگوں سے کہا چلو مجھے اس کے پاس لے کر کے. جب ہم نورا کے ڈیرے پر پہنچے ہیں تو نورا دور سے دیکھ کر کے کہتا ہے خیر آج یہ مولانا کہاں سے ہمارے پاس میں آ رہے ہیں، ان سے مجھے کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں یہ کون سی خیریت لے کر کے آ رہے ہیں. نورا نے کہا
آج تو خیر ہی ہو گئی ہے، یہ مولوی ہمارے پاس میں آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا امین صفدر وقاروی فرماتے ہیں میں نورا کے پاس پہنچا اور میں نے کہا بات حضور علیہ السلام کی عزت کی آ گئی ہے، اور اس گاؤں کے اندر وہاں کے لوگ حضور کی عزت بیان کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ مولانا امین صفدر وقاروی کہتے ہیں میں نے اس ڈاکو سے کہا کیا تم کچھ کرو گے؟ تو جب میں نے کہا تم کچھ کرو گے تو میری بات سن کر کے نورا بجلی کی طرح کھڑا ہو گیا اور بولا مولانا میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ بات اگر عزت رسول کی آ جائے گی تو میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے دوں گا۔ اس نے کہا میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ مولانا کہتے ہیں وہ نورا ڈاکو اسی وقت کہتا ہے حضور بعد میں نہیں ابھی چلیے۔ مولانا کہتے ہیں وہ نورا ڈاکو ہمیں لے کر کے نکلا اور اسی گاؤں کے اندر جہاں قادیانی شان مصطفیٰ بیان نہیں کرنے دے رہے تھے، تم کیا تمہارے باپ دادا کیا، یہ ہندوستان کل بھی رسول اللہ کا تھا، آج بھی رسول اللہ کا ہے، صبح قیامت تک کے رسول اللہ کا رہے گا۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تو مٹ جاؤ گے۔ یہاں ذکر اگر کسی کا باقی رہے گا تو رسول اللہ کا باقی رہے گا۔ وہ نورا کہتا ہے، وہ کنورا نے کہا مولانا چلیے۔ مولانا کہتے ہیں وہ ہمیں لے کر کے آیا جس گاؤں کے اندر 1 منٹ بیان کرنا دشوار تھا، کہتے ہیں 3 گھنٹہ تک میں نے بیان کیا، 3 گھنٹہ بیان کیا۔ نورا ڈٹ کر کے سامنے کھڑا تھا، مولانا بیان کرتے رہیے، وہ کھڑا رہا، پھر کہتا بیان کرتے رہیے، وہ ڈاکو کھڑا رہا، یہاں تک کہ 3 گھنٹہ مولانا نے بیان کیا اور وہ نورا ڈاکو کھڑا رہا۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں اس نورا ڈاکو نے بیان ختم ہونے کے بعد میں وہ سارے گاؤں کے قادیانی کافروں سے کہا سن لو، اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھا تو نورا کے کوڑے سے کوئی بچے گا نہیں، اور نورا اپنے ڈنڈے سے مار مار کر کے ہلاک کر دے گا۔ اس نے گاؤں والوں کو کہا، مولانا کہتے ہیں بات ختم ہو گئی، میں گھر واپس چلا آیا، کچھ مہینے گزر گئے، دروازے پر دستک ہوئی، جب میں نے دروازہ کھولا میرے گھر کے دروازے پر ایک آدمی آیا۔ آدمی کیسا ہے؟ سر پہ امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، زبان پہ درود پاک کے نغمے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ وہ رو کر کے کہتا ہے مولانا میں نورا ڈاکو ہوں، مولانا میں نورا ڈاکو ہوں۔ جب فرماتے ہیں کہ مولانا نے جب دیکھا کہ اس نے کہا میں نورا ڈاکو ہوں، اس نے مولانا نے پوچھا کہ آخر تمہاری حیت کیسے بدل گئی؟ تم تو ڈاکو تھے، یہ امامہ کیسے، یہ داڑھی کیسے، یہ اسلامی لباس کیسے، یہ درودوں کی سوغات کیسے؟ اس نے کہا مولانا پروگرام تو ختم کر کے آپ بھی چلے گئے، میں بھی چلا گیا، جب گھر لوٹ کر کے میں گیا اور سویا، آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگ گئی دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی اور پیارے مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام خان نے تشریف لائے، میں ڈاکو تھا، میرے نوجوانوں میں تمہیں پیغام دینا چاہوں گا، وہ جو زندگی بھر ڈاکو رہا ایک بار حضور کے عزت پہ پہرا دیا۔ نورا نے کہا میرے دل کی آنکھ لگ گئے، میرے جسم کی آنکھ لگ گئی، دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی۔ میرے آقا تشریف لائے اور میرا ماتھا چوم کر کے فرمایا اے نورا تو نے میری عزت پہ پہرا دی ہے، میں اور میرا اللہ تم سے خوش ہو گئے ہیں، اللہ نے تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس نورا نے کہا مولانا صاحب اس کے بعد جب میری آنکھ کھل گئی سب کچھ بدل چکا تھا، اب تو ہر وقت آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے، ہمیشہ آنکھوں میں آنسو بہتے رہتے ہیں، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ وسیلہ بنے۔ اس نورا نے کہا مولانا ہمارے آقا علیہ السلام کتنے عزیز ہیں، میں زندگی بھر ڈاکو گیری کرتا رہا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، صرف ایک بار اس نبی کی عزت پہ پہرا دیا تو اللہ نے مجھے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنی بلندی عطا فرمائی ہے۔ اس نورا ڈاکو نے کہا مولانا میں جان گیا کائنات کے اندر حضور سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کان کھول کر کے کتوں، خنزیروں، ملعونوں، ظالم شیطان کے بچے تم سن لو، ہمارے نبی سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کی شان میں گستاخی کرو گے تو اگر ہمارے پاس طاقت نہیں تو کیا ہے، ہمارے رب کے پاس میں طاقت ہے۔ کتے تم پہ حملہ کریں گے، شیر تم پہ حملہ کریں گے، اور وہ دن نور نہیں ہے کہ تم خاک میں ملا دیے جاؤ گے اور تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا مٹائے گا، ایسا مٹائے گا، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر، عظمت پر ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمامی حضرات سے گزارش کروں گا اپنی عادت کو بدلو، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب پھالتو حرام خوریاں کر کر کے ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دیں گے، ہرگز نہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ۔
امام احمد رضا نے ایسا پلایا ہے، تم مر جاؤ گے، تم جیسے خنزیر سارے کے سارے مر جائیں گے، ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نہیں نکال سکتے ہیں۔ اسی عشق میں ہم جی رہے ہیں، اسی عشق میں ہم مریں گے انشاءاللہ تعالی دنیا سے۔ اور یہ کہتے رہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملعون خنزیر کتے کو، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کے نام میں ایک لفظ آتا ہے گرا ہوا ہے، اس کتے کو، اس خنزیر کو، اس ظالم کے بچے سور کو، اس شیطان کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک فرما دے۔ سب کو ہونا زور سے، اللہ ہلاک فرما دے۔ اور جتنے اس ظالم سور کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ ان سب کو ہلاک فرما دے، اللہ ان سب کو ہلاک فرما دے، اللہ ان سب کو ہلاک فرما دے۔ دنیا میں اگر کچھ باقی رہے گا تو صرف نام مصطفیٰ باقی رہے گا، دنیا میں کچھ باقی رہے گی تو عزت مصطفیٰ باقی رہے گی، باقی رہے گا تو لبیک یا رسول اللہ باقی رہے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے جذبے کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، اور حضور کے قدموں پر اللہ تعالی ہمیں قربان نصیب فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔